اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریجنلزم، ٹھیک، جس کو آپ اردو میں علاقیت بولتے ہیں۔ دیکھو پیارے بچوں، جب ایک انڈیویجول یا جب ایک پرسن جب وہ اپنے انٹرسٹس کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی اس کا جو ایریا ہوتا ہے، اس کا جو اپنا ریجن ہوتا ہے، اس کا جو اپنا علاقہ ہوتا ہے، اس کا جو اپنا ریجن ہوتا ہے، جب وہ اسی کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی اس کا جو ریجن ہوتا ہے اس ریجن کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتا ہے، یا وہ ہر وقت پریفر ٹو پروموٹ ہز اون ریجن، وہ ہر وقت یہی پریفر کرتا ہے کہ میں اپنے ریجن کے انٹرسٹس کو پروموٹ کروں۔ اس کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ریجنل انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کروں، یا انسٹیڈ وہ مطلب جو نیشنل انٹرسٹس ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ میرا جو اپنا علاقہ ہے، میرا جو اپنا ریجن ہے، اس کے جو انٹرسٹس ہے، یا میرے جو ریجنل انٹرسٹس ہے، اس کی پروٹیکشن کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس حساب سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک نیرو میننگ آف ریجنلزم ہے، یعنی ایک انڈیویجول جب انسٹیڈ آف ٹیکنگ کیئر آف نیشنل انٹرسٹس، جب وہ نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، البتہ وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ پریفر ٹو پروموٹ ہز اون ریجنل انٹرسٹس، وہ زیادہ پریفرنس وہاں پر دیتا ہے اپنے علاقے کو، اپنے علاقے کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے علاقے کی پروٹیکشن کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی اس کا جو علاقہ ہوتا ہے، اس کے جو ریجنل انٹرسٹس ہے، اس کی پروٹیکشن کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہر وقت اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا علاقہ جو ہے، میرا علاقہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے، میرے علاقے کی حفاظت ہونی چاہیے، میرے علاقے کے جو ریجنل انٹرسٹس ہے ان کی پروموشن ہونی چاہیے، ان کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اس حساب سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیرو میننگ آف ریجنلزم ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ when an individual instead of taking care of national interests prefers to promote his own regional interests and tries to protect regional interests, it is known as the narrow meaning of regionalism. ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، آن دا بیسس آف نیرو میننگ، دا میننگ آف ریجنلزم از ریلیٹڈ ود دوز آئیڈیلز، یعنی جو یہ میننگ آف ریجنلزم ہے یہ ریلیٹڈ ود دوز آئیڈیلز ہے، یا یعنی کہ یہ ریجنلزم جو ہے اس کی جو میننگ ہے یہ ریلیٹڈ ود دوز آئیڈیلز ہے، بیہیویئرس کے ساتھ، یا ویوز کے ساتھ، یا پروگرامز کے ساتھ، وچ کریٹ اے رانگ تھنکنگ، جو ایک رانگ تھنکنگ کریٹ کرتا ہے، جو ایک غلط سوچ پیدا کرتا ہے آف دیئر سپیریورٹی، ان کی سپیریورٹی کے بارے میں، اوور دا ادرس، ٹھیک، ہاں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں آن سچ بیسز دے بیکم سو اینکشس، یعنی اس بیس کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ اینکشس ہوتے ہیں ٹو گیٹ آل دا پولیٹیکل اینڈ ریجنل بینیفٹس، یعنی ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل اور ریجنل بینیفٹس ہیں ان کو ہم حاصل کریں، یعنی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریجنل اور پولیٹیکل بینیفٹس حاصل کریں اپنے علاقے کے لیے، اپنے ریجن کے لیے، اپنے ریجن کے لیے۔ They even ignore the national interests and unity. وہ نیشنل انٹرسٹس کے بارے میں یہاں پر سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹس کو اگنور کرتے ہیں، وہ نیشنل یونٹی کو اگنور کرتے ہیں، البتہ وہ یہاں پر خالی اپنے ریجنل انٹرسٹس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں پر وہ اپنے ریجنل یونٹی کے بارے میں، اس کا جو اپنا علاقہ ہوتا ہے، اس کا جو اپنا ایریا ہوتا ہے، اس کا جو اپنا ریجن ہوتا ہے، وہاں کی یونٹی کے بارے میں وہ سوچتا ہے، وہاں کے انٹرسٹس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کے برعکس وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹیکنگ کیئر آف نیشنل یونٹی جو ہے، یا نیشنل انٹرسٹ جو ہے، یا نیشنل انٹرسٹ جو ہے، وہ ان کے بارے میں وہاں پر نہیں سوچتا ہے۔ دس فارم آف ریجنلزم کریٹس اے سینس، یعنی یہ فارم آف ریجنلزم جو ہے یہ وہ سینس کریٹ کرتا ہے ان دا مائنڈس آف دا پیپل، ان لوگوں کے دماغوں کے اندر، دیٹ دیئر لینگویج، ہماری جو لینگویج ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ہسٹری ہے،
ہیں یا ہمارے جو سوشل کسٹمز ہیں یہ سپیریئر ہے. یعنی اس ریجن کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس ریجن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ میں یہی سوچتے ہیں کہ ہماری جو لینگویج ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارے جو سوشل کسٹمز ہیں یہ سپیریئر ہے. اگر ہم دین دا ادرس یعنی جو دوسرے ہیں، دوسروں کے ریلیٹڈ وہ اپنی لینگویج کو، اپنے کلچر کو، اپنی ہسٹری کو، اپنے سوشل کسٹمز کو سپیریئر سمجھتے ہیں. یعنی وہ اپنے لینگویج کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنے ہسٹری کے لیے، اپنے سوشل کسٹمز کے لیے، اپنے انٹرسٹس کے لیے، اپنی یونٹی کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں. یعنی ان چیزوں کو وہ پریفرنس دیتے ہیں، ان چیزوں کو وہ سپیریئر سمجھتے ہیں. یعنی ان کے دماغ میں ہر وقت یہی سوچ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریجنز انٹرسٹس کے بارے میں سوچیں، اپنے ریجنز انٹرسٹس کے جو ہے ان کو پروموٹ کریں، اپنے ریجنل انٹرسٹ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کریں. یعنی ان کا سوچ یہی ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم ریجنلزم کہہ سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سو فار دا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف دیٹ ایریا. یعنی وہ اپنے علاقے کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ بارے میں سوچتے ہیں، نہ کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. آل دا پاسبل فیسلٹیز شوڈ بی دیئر. وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک پاسبل فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ ہونی چاہیے، اور سچ فیسلٹیز شوڈ بی پرووائڈ ان دا فارم آف دیئر رائٹس. اور پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز جو ہے، جو ہمیں پرووائڈ ہونی چاہیے، یہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے رائٹس ہے، یہ ہماری حقوق ہے. اس سے ہمارا جو ریجن ہے، اس سے ہمارا جو ریجن ہے ایک تو وہ پروموٹ ہوگا، دوسری بات یہ وہ ڈیولپمنٹ میں آ جائے گا اور ان کو پریفرنس ملے گی، یہ پھر سپیریئر بن جائے گا. تو ہر وقت جو یہ ریجنلزم کے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت یہ اپنی ریجن کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اپنے انٹرسٹس کے بارے میں ہی سوچتے ہیں. ٹھیک. اور جو اس ریجن کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم ریجنلزم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس ریجن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹو گیٹ مور ایڈمنسٹریٹو رائٹس، ہمیں زیادہ سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو رائٹس حاصل ہونے چاہیے. ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو پریفرنس ملنی چاہیے، ان کا سلوشن پہلے ہونا چاہیے. یا ان کی جو لینگویج ہے شوڈ گیٹ سینکشنڈ ایٹ نیشنل لیول. یعنی ان کی جو لینگویج ہے یا ان کا جو کلچر ہے اس کو سینکشن ملنی چاہیے ایٹ نیشنل لیول اینڈ آن نیشنل میٹرز. یعنی نیشنل میٹرز میں ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ایکسپٹ ہونی چاہیے. یعنی ہر لحاظ سے ان کا جو علاقہ ہے ان کو ہر لحاظ سے سیکشن ملنی چاہیے ایٹ نیشنل لیول، اور آن نیشنل میٹرز دیئر امپورٹنس شوڈ بی ایکسپٹیڈ. یعنی نیشنل میٹرز میں ان کو امپورٹنس ملنی چاہیے. اور دے نیور ہیزیٹیٹ ٹو ٹرمینیٹ دیئر ریلیشن. وہ کبھی یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری جو ریلیشن ہے وہ ٹرمینیٹ ہونی چاہیے. جو ملک کے دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ریلیشن ہے وہ ٹرمینیٹ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں بھی کبھی یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. اف اٹ کمز ان دیئر وے. یعنی اگر جو ملک کے جو دوسرے لوگ ہیں، ملک کے جو دوسرے ریجنز ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ آتے ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ کے بیچ آتے ہیں، ہمارے ریجنز انٹرسٹس کے بیچ آتے ہیں، وہ کبھی یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو ریلیشن ہے وہ ٹرمینیٹ ہونی چاہیے. اور ان دس کانٹیکسٹ ریلیجن کین بیکم دا سپورٹر آف سیپریٹسٹ تھیوری. اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہی سوچ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ریجنلزم ہے اٹ بیکم دا سپورٹر آف سیپریٹسٹ تھیوری. ٹھیک. تو دیکھو پیارے بچوں، جو ڈاکٹر مکھرجی ہے اس کی جو اوپینین ہے یا اس کی جو ویو ہے ریجنلزم کے ریلیٹڈ وہ یہی کہتا ہے کہ ریجنلزم جو ہے اٹ کمز انڈر نیشنلزم. یہ نیشنلزم کے انڈر آتا ہے. ریجنلزم جو ہے یہ نیشنلزم کے انڈر آتا ہے. ٹھیک. اٹ مینز دیٹ نیشنلزم از اے براڈ کنسپٹ. یعنی جب ریجنلزم جو ہے یہ نیشنلزم کے انڈر آتا ہے تب اس کا مطلب یہی ہے کہ جو یہ نیشنلزم ہے یہ ایک براڈ کنسپٹ مانا جاتا ہے. لیکن جو ریجنلسٹز ہے یہ ایک لمیٹڈ کنسپٹ ہے.
یہ ایک لمیٹڈ کنسپٹ ہے. یہ ڈاکٹر مکھرجی کہتا ہے کہ ریجنلزم جو ہے یہ نیشنلزم کے انڈر آتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو یہ نیشنلزم ہے یہ ایک براڈ کنسپٹ ہے اور جو یہ ریجنلسٹ ہے یہ ایک لمیٹڈ کنسپٹ ہے. اور آن دس بیس اس بیس پر جو ڈاکٹر مکھرجی ہے ہی کنسیڈرز ریجنلزم, وہ کنسیڈر کرتا ہے ریجنلزم کو ایز اے سلیو آف نیشنلزم, ایز اے سلیو آف نیشنلزم, یعنی یہ ایک سلیو آف نیشنلزم ہے. کون؟ ریجنلزم. تو ان دس وے ریجنلزم از اے فیلنگ آف اٹیچمنٹ. تو اس طریقے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک فیلنگ آف اٹیچمنٹ ہے among the people living in a particular region, یعنی ان لوگوں کے درمیان جو اس پرٹیکولر ریجن میں رہتے ہوں یا اس پرٹیکولر علاقے میں رہتے ہوں, which is generally expressed in the form of views, or we can say in the form of values, in the form of beliefs, in the form of ideas, etc. یعنی کہ وہ یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ریجنلزم ہے یہ فیلنگ آف اٹیچمنٹ ہے ان لوگوں کے درمیان جو لوگ اس پرٹیکولر ریجن میں رہتے ہوں یا اس پرٹیکولر ریجن یا اس پرٹیکولر ایریا کے اندر آتے ہوں. تو دیکھو پیارے بچوں, دس از دا ڈیٹیلڈ میننگ آف ریجنلزم. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ میننگ آف ریجنلزم بتائی کیونکہ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. فرام دس پوائنٹ آف ویو یعنی اگر ہم اس پوائنٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں جو ریجنلزم ہے اٹ کمز انڈر نیشنلزم. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جو یہ ریجنلزم ہے یہ ڈاکٹر مکھرجی بھی کہتا ہے کہ جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک نیشنلزم کے انڈر آتا ہے کیونکہ جو نیشنلزم ہے یہ ایک براڈ کانسیپٹ مانا جاتا ہے اور جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک لمیٹڈ کانسیپٹ مانا جاتا ہے. تو اس حساب سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک سلیو آف نیشنلزم ہے. ٹھیک, تو دیکھو پیارے بچوں جو اینڈ نو سچ ویو اور فیلنگ کین بی انکلوڈ ان دس وچ از ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو دا نیشنل انٹرسٹس. یعنی جو یہ ریجنلزم جو ہے ریجنلزم کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ ہر وقت اپنے ریجنز کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ نیشنل انٹرسٹس کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ پروموٹ ہونا چاہیے, اس کی پروٹیکشن ملنی چاہیے. ان اٹس نیرو فارم, اگر ہم اس کی نیرو فارم کو دیکھیں گے جو یہ ریجنلزم ہے یہ ایک سوشل پرابلم ہے, یہ ایک سوشل پرابلم مانی جاتی ہے. ریجنلزم جو ہے یہ اٹ از دا فیلنگ امنگ دا پیپل آف ریجن, یعنی یہ وہ فیلنگ ہے اس ریجن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ وہ فیلنگ ہے with which people even sacrifice. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیکریفائس کرتے ہیں, وہ قربانی دیتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو, یعنی وہ نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں اس وقت وہاں پر نہیں سوچتے ہیں ٹو گیٹ دیئر ریجنل انٹرسٹ میٹ. وہ خالی اپنے ریجنل انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ وہاں پر جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ان کو سیکریفائس کرتے ہیں, وہ ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو دس از آل اباؤٹ regionalism. Hope you all are understand about the concept of about the narrow meaning of regionalism. Thanks for today.